آج کل بنگلہ دیش ماڈل کے نام سے ہی ایک اور ماڈل کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی ایک انتشار کی بات ہو رہی ہے اور اس کو جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے۔ اس میں انڈر گراؤنڈ لاوا موجود ہے، اس سے آنکھیں پھیر لینے سے بات نہیں بنے گی۔ اس کی تیاری جو بھی ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ کوئی الارمنگ اس وقت تو نہیں ہے۔ اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی اس کو جوڑا جائے گا بلوچستان کے ساتھ۔ جو افغان طلبہ ہیں اور افغانستان سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یونائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی ایسی تحریک پیدا کرنے کے لیے، ایسا انتشار پیدا کرنے کے لیے، ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک کوشش ہے۔ اس پر پاکستانی اداروں نے ایک الرٹ بھی جاری کر دیا ہے اور یہ حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ اس طرح کی موومنٹ بنانے کی جو کوشش ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے پاکٹس میں۔ آج کل ایک بار پھر بنگلہ دیش ماڈل کی بات ہو رہی ہے اور بڑی ڈسکشن ہے۔ کچھ لوگ اسے بنیاد بنا کے بڑا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بنگلہ دیش ماڈل کون سا ہے؟ دو ہیں ویسے بنگلہ دیش ماڈل۔ تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کس بنگلہ دیش ماڈل کی بات ہو رہی ہے، کس انتشار کی بات ہو رہی ہے، کس فتنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس کی بنیاد میں کچھ ہے بھی، کوئی لاوا پک رہا ہے۔ تو اگر وہ لاوا پک رہا ہے تو وہ کس لیول کا ہے اور اس کے کچھ تانے بانے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں۔ تو اس پہ میں آپ کو بڑی اہم باتیں آج بتاؤں گا اور پھر ساتھ ہم بات کریں گے جو اسرائیلی میڈیا نے پاکستان کے حوالے سے ایک خبر کو ہوا دینے کی کوشش کی اور شاہین 3 کے ایران کو دیے جانے کے بارے میں بات کی۔ اس کے پیچھے اصل میں تھا کیا؟ تو ان دونوں میں بات کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بنگلہ دیش ماڈل سے۔ دیکھیں، بنگلہ دیش کے دو ماڈل جو ہیں وہ زیر بحث رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک زیر بحث ہوتا تھا، اس کا مطلب تھا ہائبرڈ رجیم، یعنی کہ فوج، جوڈیشری اور حکومت یعنی مقننہ یہ مل کے ایک پیج پہ حکومت کریں، یعنی کہ سب کو دبا کے رکھیں اور بیسیکلی اس کو عدلیہ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو اور فوج جو ہے اس کے ساتھ اس کو اسکواڈ کر رہی ہو اور پھر یہ ایک حکومت چلے۔ تو یہ چلتی رہی ہے بنگلہ دیش میں، جس کو آ کے ڈسمینٹل بیسیکلی حسینہ ماجد نے کیا تھا۔ تو اس کی بڑی بات ہوا کرتی تھی پاکستان میں، اور آج کل بنگلہ دیش ماڈل کے نام سے ہی ایک اور ماڈل کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کی نتیجے میں جو سب کچھ بنا، جس کے نتیجے میں حسینہ ماجد ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی اور وہاں پہ حکومت اور تمام ادارے ٹاپل ہو گئے، اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ انتشار کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ افراتفری کی بات ہو رہی ہے، انارکی کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں۔ وہاں تو ہو گیا جو ہونا تھا، وہاں تو جو چل رہا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ادارے اوپر نیچے ہو گئے، اتھل پتھل ہو گئی ہر چیز۔ یہ اس پہ پھر کبھی ایک پروگرام میں بات کروں گا کہ اس کے پیچھے اصل میں محرکات کیا تھے، کیا ہوا یہ سب کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے۔ یہ بحث چلتی بھی رہے گی، لیکن میں اس پہ پھر ایک آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا۔ آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں جو میں نے کل بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی ایک انتشار کی بات ہو رہی ہے اور اس کو جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے۔ وہ پی ایس ایف کے نام سے ایک جعلی قسم کی ایک پوسٹ جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور اس سے پہلے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے گزشتہ روز ایک دن پہلے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کروائی گئی اور اس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لوگوں نے نعرے مارے، اور وہ اس چیز کو یہ بنایا یہ جا رہا ہے کہ یہ طلبہ یہاں پہ یونائٹ ہو رہے ہیں اور اسی طرز کی تحریک چلنے والی ہے جس طرح کی بنگلہ دیش میں ہے۔ تو ایسا ہے، دیکھیں، اس میں انڈر گراؤنڈ لاوا موجود ہے، اس سے آنکھیں پھیر لینے سے بات نہیں بنے گی، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور وہ سارے کی ساری تیاری جو ہے اس کی تیاری جو بھی ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ کوئی الارمنگ اس وقت تو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے اور وہ اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی ہے، اور اس کو جوڑا جائے گا بلوچستان کے ساتھ۔ اب یہ جو افغان طلبہ ہیں اور افغانستان سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں،
جو خیبر پختونخوا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو پنجاب میں ہیں اور باقی صوبوں میں بھی ہیں اور خاص طور پہ کراچی میں ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یونائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی ایسی تحریک پیدا کرنے کے لیے، ایسا انتشار پیدا کرنے کے لیے، ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک کوشش ہے۔ اب اس میں کتنی ان کو کامیابی ملتی ہے یہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں یہ پلاننگ کہ افغان لوگوں کو استعمال کیا جائے، افغان نوجوانوں کو استعمال کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ان کے سینٹیمنٹ جو ہیں وہ اس سے پہلے ہی ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا جرمنی میں، ہمارے سفارت خانے پہ پاکستان کے جھنڈے کو اتار کے، پرچم کو اتار کے جس طرح سے توہین کی گئی تھی، وہ افغان ہی لوگ تھے۔ تو یہ اور وقتاً فوقتاً ان کا جو ان کی نفرت ہے پاکستان کے خلاف، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سامنے آتی رہتی ہے، وہ کرکٹ میچ ہوں یا کچھ اور ایونٹس ہوں۔ تو یہ ان سینٹیمنٹس کو بنا کے اور ان کو استعمال کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس پر پاکستانی اداروں نے ایک الرٹ بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی موومنٹ تو نہیں خیر، لیکن اس طرح کی موومنٹ بنانے کی جو کوشش ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے پاکٹس میں، اور ان پاکٹس پہ آپ نظر رکھیں اور ان کو سختی سے کچلا جائے۔ اور اس پہ عسکری اداروں کی، بلکہ اگر میں کہوں کہ عسکری سربراہوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور انٹیلیجنس کے سربراہوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو اس کی جڑوں میں ہی دبا دیا جائے گا اور ان کی جڑیں ہی کاٹ دی جائیں گی۔ تو یہ صورتحال بہرحال میں نے بتایا کہ موجود ہے، اور یہ جو اس کو بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی پاکٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا شاید اس کی کوئی نرسری بنا رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور وہاں پہ جو لوگوں کے درمیان جو پرانی رنجشیں ہیں اس کو یہ رخ دے کے، اور طلباء جو افغان طلباء ہیں ان کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ہماری طرف سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے لیے ہمیشہ اچھا ہی کیا گیا، پاکستان نے قربانی ہی دی، لیکن خیر اس کو جو بھی رنگ دیا جا رہا ہے، اس رنگ دے کے وہ لوگوں کے دلوں میں جو نفرت اب بھری جا رہی ہے اس کو، اور لاہور سمیت جو پنجاب میں بھی بہت سی جگہوں پہ ہمارے افغان بھائی کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے اگر ان کو کہیں آرگنائز کر لیا گیا۔ سیم از دیئر ان کراچی، اور پھر بلوچستان کی جو وہاں پہ جو ایک لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک کنیکٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اس پہ ایکا کر لیا گیا ہے اور اس پہ طے کر ہو گیا ہے کہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور اب رہ گئی بات جو اسرائیلی میڈیا نے ایک فیک نیوز پھیلائی، تو وہ اصل میں تھی کیا؟ یروشلم ٹائمز جو ہے، یروشلم پوسٹ، اس نے جو خبر بیسیکلی دی ہے وہ یہ دی اس نے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان رنجشیں تھیں، کشیدگی تھی، لیکن جب ایرانی صدر یہاں پہ آئے ہیں، رئیسی جب آئے ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے جب ایرانی صدر یہاں آئے ہیں رئیسی، تو ان کے دورے کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہو گئے، اور وہ انہوں نے پھر یہ لکھ کے آگے یہ کہا کہ عرب میڈیا کے مطابق پاکستان شاہین 3 میزائل ایران کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں۔ تو یہ عرب میڈیا پہ ڈال دیا گیا۔ اب عرب میڈیا پہ ہم جب جاتے ہیں تو عرب میڈیا کیا کہتا ہے، عرب نیوز سمیت باقی میڈیا، وہ یروشلم ٹائمز کو یروشلم پوسٹ کو کوٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کو کوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کہیں پہ کوئی اتھینٹک خبر نہیں تھی۔ ایک اکاؤنٹ اور ملا جو کوئی مڈل ایسٹ سے آپریٹ ہو رہا ہے، اسی طرح 2-3 اور اکاؤنٹس جو انڈیویجولز کے ہیں، تو انہوں نے یہ خبر جو ہے بیسیکلی بنائی، اور اس کو عرب میڈیا کا نام دیا گیا۔ عرب میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا، ان میں سے کسی نے یہ خبر نہیں دی، اور اس خبر کو جان بوجھ کے بنایا گیا۔ بیسیکلی ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پہ ٹیرر سیلنگ ہے ہر طرح سے،
اور وہ میڈیا میں بھی ہو رہی ہے، اور ایک نام نہاد وہاں پہ میڈیا جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کی بنا پہ کوئی ایک آدھ پوسٹ کر دی، اور اس پوسٹ کو پھر ایسا وائرل ہوتی ہے کہ وہ پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا تو آپ باقاعدہ کمائی کا ذریعہ ہے، ڈالرز آتے ہیں اس سے، تو وہ جلدی ہے، اور ان کی پوسٹ جو ہے اس کی لائک ان کو ویوز اور لائکس ملتے ہیں، تو اس سے ان کو پیسے ملتے ہیں، تو یہ ایک باقاعدہ ایک کاروبار ہے۔ تو یہ اسی کا ہی ایک سلسلہ تھا کہ 2-3 ایسے سو کالڈ تھنک ٹینکس کی طرف سے اور کچھ انڈیویجولز کی طرف سے یہ خبر آئی۔ یروشلم ٹائمز نے اس کو عرب میڈیا کا نام دیا، عرب میڈیا نے یروشلم ٹائمز یا پوسٹ کو کوٹ کیا، اور اس سے یہ خبر جو ہے یہ بن کے تو ایک بوم کی صورت میں یہ کل چلتی رہی ہے۔ تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آج بھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو مزید اپڈیٹ آپ کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے۔